اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ ابھی جو آپ سے خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مشہور صحافی جنگ اور جیو کے جو صحافی عمر چیمان، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور بہت ہی زبردست صحافی ہیں، انہوں نے ایک کسی سرکاری ادارے کی ان کے ہاتھ رپورٹ لگی ہے اگلی حکومت اور اس الیکشن کے بارے میں، ایک پریڈکشن یا کوئی ریسرچ رپورٹ ہے یا کوئی سروے رپورٹ ہے، انہوں نے وہ شیئر کر دی ہے، پبلک کر دی ہے یا لیک کر دی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو تھوڑا سا ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ آؤٹ بریک کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاناما کا جو سکینڈل تھا یا پاناما جو لیکس تھی وہ انہوں نے کی تھی، پاکستان میں جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی دوسری شادی کے بارے میں جو ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ یہ خبر انہوں نے لیک کی تھی، اور عدت کے دوران نکاح جو ہے یہ جو ابھی کیس جس کا فیصلہ ہوا ہے یہ بھی انہوں نے کی تھی۔ تو اس بڑے کریڈیبل صحافی ہیں اور اچھے ادارے کے ساتھ ہیں۔ ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، تھوڑی دیر کل رات کو انہوں نے بتایا تھا کہ میں بہت بڑی خبر بریک کرنے والا ہوں، تو ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے وہ لائیو تھی اور میں نے ان کی چیزیں نوٹ کر لی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ جو ہے ان کی بیشتر چیزوں کے ساتھ میں اور آپ ایگری نہ کریں، لیکن ممکن ہے کہ یہ صحیح ہوں۔ اچھا، ادارہ تو انہوں نے نہیں بتایا، کہ انہوں نے سورس نہیں بتائی ہے کہ کس سورس کیا ہے، کون سا ادارہ ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ البتہ یہ بات ضرور بتائی ہے انہوں نے کہ یہ جو رپورٹ ہے پہلی جو اس سے پہلے جتنے الیکشن کی ہوئی ہیں اس سے بہتر رپورٹ ادارے کا کلیم ہے ہم نے بنائی ہے۔ اس میں ہم نے ایس ایچ او جو مقامی ایس ایچ اوز ہیں ان کو انوالو کیا ہے، جو پٹواری گرداور یا اس طرح کی جو ریاستی مشینری انوالو کی ہے، اور پبلک کے لوگ فگر جو ہے غیر جانبدار، لیبر یونین، یہ لوگ جو ہے وہ کیے ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو اس کی ایک دو چیزوں سے ان کی جو یہ جو رپورٹ ہے ان کی تو نہیں ہے، اس میں دو تین چیزوں کے بارے میں بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ہوگی کے پی کے میں، اور بلوچستان میں نون لیگ لیڈ، جہاں پہ ان کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ سیٹیں تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو 23 سے 29 سیٹیں آزاد امیدواروں کو ٹوٹل ملیں گی، اور نون لیگ جو ہے اس کو 132 سے 35 سیٹیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ اب 132-35 سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ جو مقابلہ کر رہی ہے ٹوٹل وہ 140 پہ کر رہی ہے۔ تو آئیے اس رپورٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو ان کو رپورٹ جو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان کا یوٹیوب چینل ہے جو عمر چیمہ آفیشیل، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ جو ادارہ ہے جو جس کی رپورٹ جو ان کے ہاتھیں لگی ہے جناب، اس میں انہوں نے کہا جی کہ 135 اور 32 سیٹیں جو ہیں اتنی جو ہے نون لیگ کی ہوں گی۔ نون لیگ کے جو ٹوٹل امیدوار ہیں وہ جہاں پہ وہ کنٹیسٹنگ پوزیشن میں یا بہتر پوزیشن میں وہ کوئی 150 کے قریب ہیں ٹوٹل، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چار ایک امیدوار جو ہیں وہ کے پی کے میں، 2 ایک امیدوار جو ہیں وہاں پہ ہیں بلوچستان میں، ایک آدھ سندھ میں ہے، تو 150 کے قریب ٹوٹل امیدوار ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے انہوں نے یا تو مطلب یہ کہ پلانڈ رزلٹس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی ان کو وہ ملے گی، ایج ملے گا 266 میں سے 135 کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی جو ہے سمپل میجارٹی مل جائے گی، تو اسی حساب سے ان کو اقلیتی نشستیں اور خواتین کی نشستیں بھی مل جائیں گی۔ دوسرا جو بات ہے جس کو کوئی بھی ایگری نہیں کر رہا ہے، ابھی بھی جو ہے میں دیکھ رہا تھا ٹاک شو ہر جگہ جو ہے وہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ 50+ سیٹیں ہر حال میں لے گی، کراچی سے، سندھ سے، کچھ پنجاب سے، کے پی کے سے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ہوں گی 35 سے ٹوٹل 40 سیٹیں ہوں گی، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 30 سے 35 سیٹیں، 30 سیٹیں تو وہ اس دفعہ سندھ میں لینے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ میرا ذاتی اور جو جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے اب پی ٹی آئی جو بالکل بعض علاقوں میں یہ پورٹ فار ریجن اور کے پی کے جہاں ٹوٹلی ڈومیننس ہے پی ٹی آئی کی، وہاں پہ انہوں نے کہا ان کو 23 سے 29 سیٹیں ملیں گی۔ یہ بھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی ہے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے کراچی اور حیدرآباد سے 12 اور 14 سیٹیں، 10-12 سیٹیں وہ جیت سکتی ہے، یہ تو تقریباً وہ ہے، چونکہ اس کے سارے دھڑوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک الطاف حسین صاحب والا فیکٹر آ گیا، وہ لوگ بھی ہیں، شاید دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے جناب، ان کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔
اچھا جے یو آئی فضل الرحمان کو 6 سے 8 سیٹیں ٹھیک ہے، کاف لیگ کو 2 سے 3 سیٹیں اور آئی پی پی کو 2 سے 3 سیٹیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب جو انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ کے پی کے کی حد تک جو ہے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے پی کے کی 45 سیٹوں میں سے جو نہ کر کے بھی جو ابھی تک کے جو سرویز ہیں جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جیتنے والے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار۔ اسی طریقے سے سندھ سے 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جیتنے والے ہیں، اور پیپلز پارٹی 6 7 8 سیٹیں پنجاب سے اور اس طرح سے کر کے، تو وہ جو ہے وہ خاصی آگے جو ہے وہ 40 پلس نہیں بلکہ 50 اراؤنڈ 50 اور اس سے پلس میں جانے والی تھی۔ جو سیٹیں اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو 132 سیٹیں اس جماعت کے لیے جس کے امیدوار جو ہیں وہ ٹوٹل ہیں 150 جو مقابلے پہ ہیں، تو ان کے لیے اگر اس طرح کی یہ رپورٹ کوئی آئی ہے تو یا تو یہ بڑی مس لیڈنگ رپورٹ ہے، یا اس کو جو ہے ایک وہ کسی نے اس طریقے کے لیے کیا ہے کہ چلیں یہ مارکیٹ میں آ جائے کہ حکومت بن ہی رہی ہے تو تھوڑا سا رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، یا پھر کوئی بہت بڑا دھاندلی کا پلان ہے کہ جیسے جو ہے وہ آر ٹی ایس بیٹھ جائے، اس طرح کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ غلط ثابت ہو تو میں ایک دفعہ پھر اس کو یوں سماپت کرتے ہیں کہ اگر بڑی تعداد میں 60% کے اراؤنڈ ٹرن آؤٹ ہو گیا اور پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکل آئے، پیپلز پارٹی کی جیسی وہ ہیں جیسی چل رہی ہے مہم، تو یہ 132-35 سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ نہیں لے سکے گی، اور کے پی کے میں کم از کم جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی ڈومیننس کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بے شمار جگہ، اور وہ جو ہے وہ 50 کم سے جو ہے آزاد امیدوار مجھے جیتتے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ بھی رہ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کراس کریں، یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے۔ اور میرا خیال جو ہے وہ ابھی میں آج ایک اور اپلوڈ کروں گا اپنا ویلاگ جو ہے، جس میں میں بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو میں فالو کر رہا ہوں اور کیا کیا سورسز ہیں، زیادہ تر صافی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تو یہ بات آپ سے وہ کی تھی۔ دوسرا جو ہے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے جو آئی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کے حامیوں کے اوپر بہت سارے ملک کے بہت سارے علاقے میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کی کوئی گرفتاریوں وغیرہ کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس میں بعض اوقات جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے یہ ایک عام افواہ ہے کہ کل جو ہے وہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فونک سروس شاید بند ہو جائے، جس کے بارے میں لوگوں کی افواہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ ٹیلی فونک سروس جو ہے بند ہو جائے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ بات کری جو ہے وہ یہ 3 چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔